رمضان کا مہینہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا صرف ایک پارٹ ہے رمضان کے مہینے کا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے دل اور روح کو کتنی طاقت دے سکتے ہیں؟ آپ اپنی پرانی ہیبٹس کو پوری طرح بدل سکتے ہیں، یا اپنے صبر اور شکر کا ایک نیا لیول تک لے جا سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی پاورفل اور پریکٹیکل ٹپس دینے والا ہوں جو آپ کے رمضان کو صرف ایک منتھ کی عبادت نہیں بلکہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، اپنے اپنے اسپریچل گولز کو اچیو کریے، اور ایک ایسے رمضان کا ایکسپیرینس لیجئے جو آپ کو پوری زندگی یاد رہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ میں ایسے باقی بیانوں جیسے ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی میری اور میری آڈینس یا پھر جو نئی آڈینس میں گین کروں گا اس کے ساتھ یہ ایک ون آن ون کانورزیشن ٹائپ ویڈیو ہوگی، کہ جس میں اپنے ایکسپیرینس بتاؤں گا یا پھر میں کیا کیا کروں گا اس رمضان کے مہینے میں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو بھی موٹیویشن ملے اور آپ بھی اس میں سے کچھ دو چار چیز کر دو، تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور الحمدللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو اپنے دل کو پوری طرح پریپئر کریے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے سیکریٹس شیئر کریں گے جو آپ کو آپ کے رمضان کی جرنی میں ایک نئے ڈائریکشن کے اور لے جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے اور اپنی رمضان کی جرنی کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے رمضان کے گولز سیٹ کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے پہلے سے اپنے گولز ڈیفائن نہیں کیے تو آپ ایسے جانیں گے کہ آپ نے اس مہینے میں اپنی اسپریچل جرنی کو کس لیول تک اچیو کیا۔ یہ رمضان کا وقت ہے اپنے لائف میں پازیٹیو چینجز لانے کا۔ آپ کا گول کیا ہے؟ کیا آپ اپنی عبادت کو ایک دم گہرائی تک جان کر کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے صبر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو؟ یا پھر آپ اپنے رزق کو زیادہ دعاؤں اور چیریٹی سے بھرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے گولز اتنے سمپل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے روزانہ تھوڑا زیادہ قرآن پڑھنا یا پھر ایک فیملی ممبر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا۔ یہ سمپل گولز آپ کو ہر دن موٹیویشن دیں گے اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ آپ کا سفر آگے بڑھے گا۔ اس لیے اپنے گولز لکھیے، اپنے ڈیلی روٹین میں ان کو امپلیمنٹ کرے اور ہر دن ان کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے۔ اگر آپ نے اپنے رمضان گولز سیٹ کر لیے ہیں تو کمنٹ میں اپنے گولز شیئر کریے۔ میں کچھ اپنے گولز بتاؤں گا، جیسے کہ اس بار میں نے ایک گول یہ رکھا ہے کہ قرآن شریف تو الحمدللہ میں ہر سال ہی پورا کرتا ہوں، بٹ اس بار میں نے ایسے ایک گول سیٹ کیا ہے، یا پھر ایسے بول سکتے کہ ایک ریزولوشن میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوں کہ قرآن شریف تو پورا پڑھنا ہی ہے، پر ہر ایک دن ضرور سے ضرور ایک رکوع میں ترجمے کے ساتھ پڑھ سکوں۔ یہ ریزولوشن میں نے اس رمضان کے لیے سیٹ کر کے رکھا۔ انشاءاللہ تعالی اگر چاہیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ فبالله كم تستطب اب القروب بات کرتے ہیں کنسسٹنسی کے بارے میں۔ رمضان کا سفر ایک دن کا نہیں، پورے ایک جرنی ہے۔ اگر آپ اپنی عبادت کو کنسسٹنٹ بنا کر چلیں گے تو آپ کو اپنے اسپریچل گروتھ میں ایک نئی طرح کی برکت ملے گی۔ یہ کنسسٹنسی نہ صرف اپنے عبادت میں بلکہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے دن کی شروعات ایک ایسے انٹینشن کے ساتھ کرنی چاہیے جس میں آپ اپنی عبادت کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے روٹین میں انکلوڈ کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے روزانہ 5 ایکسٹرا منٹ قرآن پڑھنا یا اپنے صبر کو چیک کرنا۔ ہاں، تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر، اپنے صبر کو چیک کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی مجھ سے ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، کہ میں قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں بٹ اچانک سے میرا دھیان موبائل کی طرف چلے جاتا ہے، جس وجہ سے
اگر میں نے ایسے انٹینشن بنایا ہوگا کہ آج کے دن میں 2 رکوع پڑھوں گا، 3 رکوع پڑھوں گا، 5 رکوع پڑھوں گا، تو کیونکہ مجھ میں صبر نہیں ہے اور مجھے وہ جلدی جلدی نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں اپنا وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ کم کر دیتا ہوں۔ تو اس چیز سے میرا یہ مطلب ہے کہ ایسے آپ اپنے صبر کو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی سب چیزیں آپ کو کنسسٹنسی دیں گی۔ اگر آپ اپنے گولز کو کنسسٹنٹ بنانے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا جو ریوارڈ ہے وہ کنسسٹنٹ ایفرٹ سے ملتا ہے۔ ہر چھوٹی ایفرٹ آپ کو ایک گریٹر ریوارڈ کی طرف لے جائے گی، اور آپ کا کنسسٹنسی کا سفر جب تک اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا تو بھی مشکل آپ کو رکا نہیں سکتی۔ اگر آپ اپنی کنسسٹنسی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسٹرگلس کمنٹ میں شیئر کریے۔ ہو سکتا ہے سیم اسٹرگلس کوئی اور بھی ہمارے آڈینس میں سے فیس کر رہا ہوگا، تو وہ آپ کو اس کے سلیوشنز بتائے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو اوور کم کیا۔ تو اس لیے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے اپنے اسٹرگلس اور اپنے سلیوشنز۔ بالله كم تستطب القروح. رمضان میں قرآن کا رول ایک گائیڈ کا ہوتا ہے۔ ہر آیت، ہر سورہ ایک نئی روشنی، ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اگر جو بھی پڑھتا ہے تو اس کا آدھا علم، آدھا آدھا کے آدھے سے زیادہ علم وہیں پہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک لیونگ میریکل ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ڈیلی لائف کو کیسے گزارے۔ جب ہم اسے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو وہ ہمیں ہر مومنٹ میں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ چاہے تو ہر دن اپنے قرآن کی تلاوت کو اپنے روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹی سورہ پڑھ کر اپنے دن کو شروع کریے۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو تھوڑا ڈیپ کریں گے تو آپ ہر دن ایک نئی میننگ دیکھ پائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے ساتھ ہم اپنے روح کو کیسے ریجنریٹ کرتے ہیں؟ آپ اگر آپ قرآن کو اپنی لائف میں ابھی تک پراپرلی انکلوڈ نہیں کر سکے تو اس رمضان میں یہ چیلنج لیں۔ اگر آپ قرآن کی زندگی میں امپورٹنس سمجھتے ہیں تو لائک ضرور کریں۔ ويبرأ جروح الكثير الجليل. چیریٹی از دا ہارٹ آف رمضان۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ جب آپ اپنی چیریٹی کو سنسیئرلی دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل کو ایک سکون اور اپنی روحانیت کو ایک اسٹرینتھ دیتے ہیں۔ رمضان میں چیریٹی صرف پیسے دینے تک لمیٹڈ نہیں ہے، آپ اپنے وقت کو بھی دوسروں کے لیے دے سکتے ہیں۔ آپ ایک مسافر کو پانی دے سکتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو کال کر کے ان کی حالت کا پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے نیبرز کی مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج جو بھی لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپنے نیبرز میں کون رہتا ہے، بٹ ہاں اگر اپنے آجو بازو میں کوئی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ضرور کوشش کریں کہ رمضان میں آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ رمضان میں آپ کے ہر ایک ثواب کا، ہر ایک نیکی کا 70 گنا آپ کو اس کا اجر ملے گا، 70 گنا آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، 70 گنا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ضرور مدد کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی مدد بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا ریوارڈ لا سکتا ہے؟ جب آپ اپنی چیریٹی کو اپنی ڈیلی روٹین کا پارٹ بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے رمضان کو بہت ریوارڈنگ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی چیریٹی کو زیادہ سنسیئرلی اور کنسسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں آپ کیسے مدد کر رہے ہیں۔ الفضاء الرحيب الفسيح. رمضان کا ایک اور ضروری حصہ ہے اپنے رشتے اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا، اور اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ اپنا بانڈ گہرا کرنا۔ یہ وقت ہے ان رشتے کو سدھارنے کا جس میں کبھی ہمیں کچھ غلط کیا ہو۔ اپنے رشتوں کو سدھار کے آپ اپنی زندگی میں ایک نئی پازیٹیوٹی انرجی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کے ساتھ افطار کرتے وقت اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے۔
آپ اپنے فرینڈز کو رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا انہیں دعا میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا بلکہ اپنے سوشل سرکل میں بھی ایک پازیٹیو وائب یا انرجی ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں آپ کا اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی اسپرچل گروتھ کو کیسے افیکٹ کر سکتا ہے؟ الفضاء الرحيب الفسيح رمضان کا آخری 10 دن جو لیلۃ القدر ہے وہ ایک خاص وقت ہے۔ اس وقت میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کو بہترین بنانے کے لیے تیار ہیں تو یہ رات آپ کے لیے گولڈن اپورچنٹی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے لیلۃ القدر کی رات میں اپنے دل کی ہر دعا اللہ تک کیسے پہنچتی ہے؟ تو پیارے دوستوں، رمضان کا سفر ایک بیوٹیفل جرنی ہے جس میں ہر ایک دن اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں آپ کو اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ایسے طریقے دیے ہیں جو آپ کو اسپرچولی اپلفٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس رمضان میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادت کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ہم سے جتنی بھی دعا ہو یا ہم سے جتنی بھی عبادت ہو اس میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ میں یہی چاہوں گا کہ یہ رمضان کا سفر نہ ہی صرف میرے لیے بلکہ میرے سارے ویورز کے لیے اور مومن مومنات کے لیے بہت ہی سنہرا ہو، بہت اچھا ہو، بہت پیارا ہو، بہت نیک عمل کے ساتھ ہو۔ یہ ویڈیو سے یہ ویڈیو کو صدقے جاریہ کے ثواب سے ضرور شیئر کرے۔ اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔